اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا درس نمبر 10 ہے اور موضوع درس وہی عدل کے متعلق ہے، اور یہاں پہ جو گفتگو ہوگی عدل اور انسان کے اعمال، یعنی عدل اور انسان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ عدل کے متعلق ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ امامیہ کا یہ نظریہ، یعنی شیعہ اثنا عشری کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور مختلف دلائل ان کے پاس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ظلم کرنا ناممکن ہے، اور اللہ کی ذات نے خود اپنے اوپر اس چیز کو ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرے گی، بلکہ ہم اگر اللہ کی نسبت سے ظلم کو سوچیں گے تو پھر وہ خالق نہیں رہے گی ذات، وہ مخلوق بن جائے گی، کیونکہ اس بات کو ہم واضح کر چکے ہیں کہ جو ظلم کرنے کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں، وہ ایک انسان کا کمزور ہونا ہے تبھی وہ ظلم کرتا ہے، اپنے مقصد کو بغیر ظلم کے وہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ نادان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہی نادان ہے نہ ہی کمزور ہے کہ اس کو ظلم کی ضرورت پڑے، تو لہذا ظلم کی کوئی معقول وجہ تک ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی ظلم کی وجہ نہیں بنتی کہ وہ ذات ظلم بھی کر سکے۔ اب یہاں پہ جب ہم اس عقیدے کو اپنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کرتی ہے اور عادل ہونا اس کی ذات کی صفت ہے، تو اس سے پھر جو انسان کے اعمال ہیں، جو انسان کی زندگی ہے، اس کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کا جو عمل ہے، انسان کا جو کردار ہے، اس کے اندر اس چیز کی نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ جیسے کتاب کے اندر یہ عنوان باندھا گیا کہ عدل پر عقیدہ رکھنے کے کیا اثرات ہوں گے، تو یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو عادل سمجھتا ہے تو وہ یہ ہمیشہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بھی اسے شرعی حکم دیے ہیں اور کہا ہے کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، تو وہ اس بات کا عقیدہ رکھے گا کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ میری طاقت سے بڑھ کے نہیں ہوں گے۔ جس دن اور جس وقت یہ احکام میری طاقت سے بڑھ جائیں گے، اس وقت یہ احکام ختم ہو جائیں گے۔ اگر روزہ میری طاقت کے اندر نہیں آ رہا اور میں روزہ نہیں رکھ پا رہا تو وہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، وہ زبردستی میرے اوپر روزے کو نہیں لے کر آ سکتی۔ اسی طریقے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان جو بھی برے کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اسے کروا رہی ہو، انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہے، اور اللہ پھر اس کے اوپر اسے جزا و سزا دے گا۔ اسی طریقے سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں میری زندگی میں، مجھے صحت دی ہے یا مجھے بیماری دی ہے یا میرے جسم کے اندر کوئی نقص رکھا ہے یا مال و دولت کے اعتبار سے مجھے زیادہ دیا یا تھوڑا دیا، وہ بھی اس کی عدل اور حکمت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی۔ یہ انسان کی زندگی اوپر مکمل اثرات ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی عدل کے تحت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ شکوے کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکوے یعنی وہ دل کے اندر بھی اس شکوے کو کبھی جنم ہی نہیں لینے دیتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی ذات زیادتی کر رہی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ یہ پھر سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے نا کہ اس کے اندر اس قسم کا کوئی شکوہ نہیں رہتا، کوئی اس کے اندر پشیمانی نہیں رہتی، کوئی اس کے اندر دکھ نہیں رہتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، تو پھر اس کی زندگی بڑی اطمینان اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے، لوگوں میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، یا میرے پاس خوبصورتی نہیں ہے، یا میرے پاس شہرت نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی اس کے ساتھ یہ معاملات دنیا میں پیش آ رہے ہیں، وہ سب یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا گیا، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر آئے گی، کیونکہ قرآن مجید میں واضح ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کی زندگی کے اندر اثرات ہیں
یعنی انسان کی زندگی کا جو گزارنے کا طریقہ کار ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتی، ایک دفعہ ہم اس عقیدے کو اپنے اندر بسا لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس چیز کو جگہ دیتے ہیں۔ جب ہم اس چیز کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لیتے ہیں، اپنے روح کے اندر یہ عقیدہ ہمارا رچ بس جاتا ہے، تو زندگی کے حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں، جتنے بھی خراب ہو جائیں، ہمارے دل کے اندر کبھی مایوسی کی کیفیت نہیں آئے گی، اور کبھی یہ سوچ تک پیدا نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرا خالق میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئے گی، بلکہ ہر وقت یہی سوچ آئے گی کہ میرا خالق میرے ساتھ ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تھے، اور جناب علی اصغر کو تیر لگا، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ وہاں پر بھی اپنے آپ کو یہی محسوس کروا رہے تھے اور سب کو بتلا رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو زندگی کے حالات ہیں، انسان کی زندگی کے گزارنے کے جو طریقہ کار ہیں، یہ سارے عدل کے عقیدے کی وجہ سے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ جب عدل کا عقیدہ انسان کے روح میں آتا ہے، جب انسان یقین کی حد تک پہنچتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا جو طرز تفکر ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی عقیدہ کے تحت جو ہے وہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کچھ افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا دنیا میں، وہ اللہ نے ہمیں 100% اختیار دے رکھا ہے، ہم 100% خود مختار بن گئے ہیں، اب اللہ ہم سے وہ اختیار واپس بھی نہیں لے سکتا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عدالت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ عدل و انصاف کب بنے گا کہ جب اللہ ہماری چیز حوالے کر دے کہ اب ہم جو ہے وہ اچھے کام کریں، برے کام کریں، اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیار 100% ہمارا ہے۔ ان کے یہ اللہ کا جو ہے وہ عدل تبھی ثابت ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ نظریہ اپنایا، اور کچھ لوگوں نے اس کے الٹ عقیدہ اپنا لیا۔ انہوں نے کہا، جیسے اشاعرہ کا کچھ ایک گروہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے نا، وہ قدرت رکھتی ہے، چاہے ظلم کرے پھر بھی قدرت رکھتی ہے ظلم کے اوپر بھی، جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ انسان کوئی بھی فعل اور کام اپنی مرضی سے کرتے ہی نہیں ہے، اپنا کوئی اس کا اختیار ہے ہی نہیں۔ وہ جو بول رہا ہے، ابھی جو آپ درس سن رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ اس سے کروا رہا ہے، یہ انسان مجبور ہے، مجبور محض ہے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان خود سے کام کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھی یہ کیسے، اللہ کی طاقت کدھر گئی، اللہ کی قدرت کدھر گئی، کہتے ہیں یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یعنی وہ اس اینگل سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید افعالی جو آپ پڑھ چکے ہیں، کہ توحید افعالی کے دنیا میں کوئی بھی اگر پتہ ہل رہا ہے اور کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کر رہا ہے، وہ اس کا یہ معنی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کیا معنی لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت سے ہل رہا ہے، لیکن جو ہلنا ہے اس کا، وہ اللہ اس کو ہلا رہا ہے یا نہیں ہلا رہا۔ پتوں اور جمادات میں یہ ممکن ہے کہ اللہ اسے ہلا رہا ہو، اللہ اسے حرکت دے رہا ہو، لیکن انسان کی نسبت سے، جنوں کی نسبت سے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دے دی اور پھر اختیار دے دیا کہ اب تم یہ کام کرو۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الامر بین الامرین۔ یعنی نہ ہی انسان 100% اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں مجبور ہے کہ اب اس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو، اس کی کوئی مرضی نہ چلے، ساری قدرت اللہ کی چل رہی ہے اور انسان کے پاس ذرا برابر ہی اختیار نہیں ہے۔ ہم اس عقیدے کے بھی قائل نہیں ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ جبر کہتے ہیں، کہ انسان کے پاس ذرا بھی اختیار نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تفویض ہے، کہ انسان یہ سوچے کہ سارے کا سارا اختیار ہی میرے پاس ہے، میں جو بھی کام کر رہا ہوں، یہ ساری قدرت، ساری طاقت اب یہ میری ہو گئی ہے، بس اب اللہ کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ کا کوئی اس میں ارادہ تک نہیں چلتا، اللہ کا کوئی اس میں اختیار تک نہیں چلتا۔ یہ تفویض کا عقیدہ، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارا درمیانی راستہ ہے، الامر بین الامرین۔ الامر بین الامرین کیا مطلب؟ کہ اختیار تو انسان کا رہتا ہے لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود مختار رہتا ہے، اللہ جب چاہے ہم سے یہ اختیار لے سکتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں کام کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، ہم تب تک کام کر رہے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے اذن موجود ہے، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے، جب تک اللہ کی طرف سے فزیکلی طور پہ ہمیں نہیں روکا جاتا، تب تک ہم یہ کام کریں گے۔
لیکن اللہ جس ٹائم پہ روکنا چاہے فوراً ہمیں روک سکتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الامر بین الامرین کہتے ہیں. کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کتاب کے اندر جب یہ عنوان لکھا گیا کہ عدل پر عقیدہ رکھنے کے کیا اثرات ہوں گے، تو وہاں پہ یہ اعتراض رکھا گیا ایک، کہ کچھ افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عدل الہی پر ایمان رکھنے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مکمل طور پر خود مختار رہے. ٹھیک ہے، انسان خود مختار ہو جائے. اب اللہ کا جو فعل ہے، اللہ کی قدرت طاقت ختم ہو جائے. یعنی یہ عقیدہ کیا ہے؟ توحید افعالی کی منافی ہے. ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں جو بھی فعل ہو رہا ہے وہ اللہ کی اذن، فزیکلی طور پہ اگر اللہ اس کو طاقت دیتا ہے، فزیکلی طور پہ اللہ کو اس کو نہیں روک رہا، اذن دے رہا ہے، تو تبھی وہ فعل انجام پا رہا ہے. تو یہ جو عقیدہ رکھنا ہے کہ انسان مکمل طور پہ خود مختار ہو گیا، اب اللہ کا اختیار ختم ہو گیا، تو یہ عقیدہ کچھ لوگوں نے اپنا لیا جو توحید افعالی کے برخلاف ہے. جواب: ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انسان نہ تو مکمل طور پہ مجبور ہے، نہ ہی مکمل طور پہ خود مختار ہے، بلکہ عقیدہ ہمارے پاس کیا ہے؟ الامر بین الامرین کا ہے، کہ جو جبر اور تفویض کے درمیان ایک معتدل رستہ ہے. اچھا، اس کو اب تفصیل سے کیا ہم بیان کریں گے. یہاں پہ خلاصے کے طور پہ بیان کیا گیا کہ انسان کو اپنی کوشش اور تدبیر کا اختیار دیا گیا، کہ انسان کوشش کرے، تدبیر سوچے، پلان کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن ہر عمل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اذن کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی اس کے پاس تب یہ انسان کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اذن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کا نہ روکنا. اسے فزیکلی اذن کہتے ہیں، تکوینی اذن کہتے ہیں، کہ اللہ جو ہے وہ نہیں روکے گا اس کا ہاتھ. روکنا چاہے روک سکتا ہے لیکن نہیں روکے گا اس کا ہاتھ. تو جب تک اللہ نہیں روکے گا، یعنی فزیکل طور پہ اللہ اس کو اجازت دے گا، پرمیشن دے گا کہ چلو تم کر لو جو بھی کرنا چاہو، تب انسان کیا یہ کام کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس تین چیزیں آ گئیں: جبر، تفویض اور الامر بین الامرین. ایک کو ہم واضح کرتے ہیں، جبر کا نظریہ. جبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے. ٹھیک ہے، اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے سے ہوتے ہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اشاعرہ اس نظریے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ان کے نزدیک انسان کے اعمال میں اختیار کا ماننا توحید افعالی کے منافی ہے. توحید افعالی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فعل دنیا میں انجام پا رہا ہے وہ اللہ انجام دے رہا ہے. یہ ان کے ہاں توحید افعالی کی تفسیر ہے. تو لہٰذا انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ توحید افعالی کو اگر بچانا ہے اور شرک سے بچنا ہے تو یہ عقیدہ اپنا لو کہ انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. سب کچھ جو انسان کے افعال میں انجام پا رہا ہے اور انسان انجام پا رہا ہے وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی طاقت ہے، انسان کا تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ انہوں نے عقیدہ اپنا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ جبر کا کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جبر کا نظریہ ہو گیا. پھر تفویض کا نظریہ. تفویض کا نظریہ آپ جان چکے ہیں کہ معتزلہ اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو انسان کو جزا سزا دے گا وہ تبھی دے گا کہ جب انسان کو 100% اختیار دینا. یہ ان کے دلائل بھی تھوڑے سے آپ کے سامنے آ گئے. انشاءاللہ اگلی کتابوں میں مزید تفصیلی گفتگو ہوگی. فی الحال آپ یہ سوچیں کہ تفویض کیا مطلب؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اگر یہ سمجھنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، تو یہ تب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو عادل سمجھ سکتی ہے کہ جب وہ یہ قبول کرے، اس بات کو مانے کہ انسان کے پاس 100% اختیار آ گیا ہے، اب اللہ کا اختیار ختم ہو گیا ہے. تب وہ کہے گی کہ اللہ کی ذات عادل ہے. وہ کرنا وہ کہے گی جب اللہ کی قدرت چل رہی ہے تو پھر سزا کا کیا مطلب؟ جب اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کام کروا دیا اس سے، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کو کیسے آپ ثواب دیں گے؟ یہ ان کا ایک تصور ہے. اچھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ الامر بین الامرین ہے. الامر بین الامرین کی عبارت ہم پڑھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جبر اور تفویض کے نظریات کو مسترد کرتے ہوئے الامر بین الامرین کا نظریہ پیش کیا. الامر یعنی معاملہ، بین الامرین یعنی دو معاملوں کے درمیان کا ایک معاملہ ہے. دو معاملوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جبر، دوسرا تفویض. جبر اور تفویض کے درمیان کا ایک معاملہ ہے. اس نظریے کے مطابق انسان اپنے ارادے اور اختیار سے عمل کرتا ہے، یعنی انسان کے پاس ارادہ اور اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس عمل کے لیے اللہ کی قدرت اور اذن لازم ہے. یعنی اللہ فزیکلی طور پہ اس کو یہ کام کرنے دے گا تو تب انسان کر سکے گا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو.
اس نظریے کے روح سے انسان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال میں جو بھی نیک اعمال ہیں اس میں اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے، اور ہر چیز پھر اس کی حکمت کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی کسی انسان کو یہ توفیق ملی، اس کے دل میں بڑے اچھے خیالات پیدا ہوئے، اور ادھر سے جو برے خیالات تھے پھر انسان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اور اس نے برے خیالات کو چھوڑ دیا اور اچھے خیالات کے ذریعے سے اس نے نیک کام کرنا شروع کر دیے۔ اور کچھ لوگ برے تھے، وہ برے خیالات کو نہیں چھوڑ سکے، وہ برے خیالات کے پیچھے چلے گئے اور برے کام کرنا شروع کر دیے، تو ان کو اللہ کی توفیق نہیں ملی، یعنی اللہ کی رحمت نہیں ملی۔ کیونکہ انسان کے اندر تو یہ جنگ چل رہی ہے نا، اچھائی اور برائی کے، اچھے خیالات برے خیالات۔ شیطان کے پاس بھی پاور ہے کہ وہ اس کے اندر برے خیالات ڈالتا ہے، تو انسان نے یہاں پہ لڑنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان مخلص ہو اور انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہو، بار بار اللہ سے جڑتا ہو، پھر اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ رحمت نازل کرتا ہے یعنی اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جو کہ بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو مجھے اس کی فکر کرنی ہے۔ فکر کرنی ہے یعنی اللہ پھر اس کے اوپر رحمت اپنی نازل کرتا ہے، پھر اس کو یہ پاور مل جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار سے اس بری فکر کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک کام کی طرف بڑھتا ہے۔ اور پھر وہ انسان کے جو اللہ سے کٹ جاتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ انسان یہ تو جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ برا کام اور اچھا کام ہے، لیکن ان کے اندر پھر وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ جو شیطان کے خیالات ہیں، جو برے نفس یا مارا کے خیالات ہیں، ان کو شکست دے سکیں، یعنی انہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتا ہے، ہاں اس میں اللہ کی اسے قدرت چاہیے ہوتی ہے، اللہ کو اسے اذن چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور اذن کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی وہ کام کرے گا اپنے ارادے اور مرضی سے کرے گا۔ تو یہ نظریہ کیا ہے؟ الامر بین الامرین کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور یہاں پہ عنوان باندھا گیا کہ عدل الہی کے عملی ثمرات کیا ہوں گے، کہ جب انسان اللہ کے عادل مانے گا تو انسان کے عمل کے اوپر کیا اثرات مترتب ہوں گے۔ تو اس کو ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ انسانی ذمہ داریوں کے شعور بڑھے گا، یعنی انسان جب بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میرا جو خالق ہے میرے ساتھ عدل کرنے والا ہے، اس کے ساتھ عدل کرنے والا ہے، تو وہ مجھے پکڑے گا، اس دنیا میں پکڑے یا اس دنیا میں پکڑے۔ اسی طریقے سے انسان ظلم کے خلاف جد و جہد میں اپنا کردار ادا کرے گا، کیونکہ انسان یہ سوچے گا کہ یہاں جو ناکامی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، اور اگر میں یہاں پہ ناکام بھی ہو گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مظلوم بن گیا، تو مجھے انصاف تو ملنی ہے بالآخر۔ یہاں پہ انصاف نہ ملے، اس دنیا میں انصاف تو ملنی ہے، لہٰذا وہ اپنی طرف سے مکمل کوشش جاری رکھے گا کہ مجھے ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، اس کے خلاف کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں اگر خود مظلوم بن گیا، میں ظالم کا مقابلہ نہ کر سکا، تو مجھے اللہ عدل دے گا، مجھے اللہ انصاف دے گا۔ اسی طریقے سے صبر اور شکر کی منزل کے اوپر انسان آ جاتا ہے، انسان کے اندر سے یہ شکوے ختم ہو جاتے ہیں کہ جی میرا خالق میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہا، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو اہم سوال آخر پر رکھے گئے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو دنیاوی نعمتوں میں فرق ہے، کسی کو زیادہ پیسہ دیا، کسی کو تھوڑا پیسہ دیا، تو کیا یہ کسی کو نعمتوں سے محروم رکھنا، فرض کریں کسی کو آنکھیں نہیں دی، کسی کو بازو نہیں دیے، یا پیسے کے اعتبار سے دے لیں، کسی کو پیسہ نہیں دیا، تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کا حق چھین لیا ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے حق کسی کی، ایسا تو نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، جب سب کچھ اللہ کی عطا ہے تو اللہ کسی کا حق تو نہیں چھین رہا کہ آپ کہیں کہ یہ ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق لے لینا نا۔ تو کیا انسان کا یہ اللہ کے اوپر حق بنتا تھا کہ وہ انسان کو اللہ بنائے اور جب بنایا تو مکمل بنائے؟ کوئی حق نہیں بنتا تھا، لہذا ہم اسے ظلم تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس میں حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ یہ جو نعمتوں کی تقسیم رکھی، کچھ لوگوں کو محروم کیا، جب اسے محروم کیا تو اللہ نے اس کا ایک بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، یعنی فقط یہ دنیا تو نہیں ہے نا، اگر ہم اسی دنیا کے اوپر فوکس رہیں تو پھر ہمیں یہ چیز حکمت سے خالی نظر آئے گی کہ اس میں کیا حکمت ہے، کسی کو آنکھیں دیں، کسی کو آنکھیں نہیں دی، کسی کو نعمتیں دیں، کسی کو نعمتیں نہیں دیں۔ لیکن اگر ہم اس دنیا کو امتحان گاہ کے طور پہ لیں، جو ایک دنیا کا تصور ہے، حقیقی تصور ہے، اگر ہم اسے آزمائش کی جگہ لیں کہ یہاں پہ سب نے اپنے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس میں کوئی ناانصافی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جو نقص اور کمی ہوگی
جو محرومی ہوگی اس کا بہت ہی اچھا اجر اور ثواب بعد میں موجود ہے، ریپلیس ہو جائے گا۔ ابھی محرومی ہے، بعد میں اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ جیسے آپ میڈیکل کی دنیا میں چلے جائیں، ابھی آپ اپنے اوپر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے کھانے نہیں کھا رہے، بہت ساری نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، آپ جو ہے وہ فرض کریں اے سی کے اندر نہیں سو رہے، اچھی غذائیں آپ نہیں کھا رہے، زیادہ گوشت آپ نہیں کھا رہے، روٹی تک آپ نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بعد مجھے اچھا اس کا رزلٹ ملے، میری باڈی بنے، میرا جسم بنے اور خوبصورتی مجھے ملے۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی بعض لوگوں کو نعمتیں نہیں دیں اور اس کا نعم البدل آخرت میں موجود ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا موجود ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر صبر کرے گا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو اس کو بہت بڑی نعمت ملے گی۔ تو لہٰذا ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور سوال بھی آئے گا کہ دنیا میں آفات، سیلاب، زلزلہ وغیرہ آتا ہے، بہت سارے بے گناہ بچے، بہت سارے بے گناہ لوگ اس کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ناانصافی اور ظلم ہے؟ اس کا جواب بھی وہی ہے کہ اگر فقط یہی دنیا آپ رکھیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ نہیں، ناانصافی اور ظلم والا تو آپ آپشن ہی نکال دیں نا، کیونکہ اللہ نے کسی کا مال تو غصب نہیں کیا نا، کسی کا پیسہ تو نہیں اٹھا لیا، کسی کا حق تو نہیں چھین لیا، سب اللہ کی ملک ہے نا، ظلم کے اعتبار سے نہیں کہہ سکتے آپ یوں سوال کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں پھر وہ چیز آپ دکھائیں کہ عدل و انصاف تو کیا ہے کہ اللہ کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں کرتا نا، بغیر فائدے کے نہیں کرتا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ ایک انسان کو بھیجا اور پھر سیلاب کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے وہ مر گیا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ کیا حکمت ہے؟ حکمت اس میں کیا ہے کہ اس میں اس بندے کے لیے اجر و ثواب رکھا گیا دوسری دنیا میں، کہ اس دنیا میں اس نے صبر کرنا ہے یا اس کی وجہ سے کسی اور نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر کے اوپر اس کو آخرت میں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ انسان یہ جو محروم ہو جاتے ہیں، زلزلے کا شکار ہو جاتے ہیں، سیلاب کا شکار ہو جاتے ہیں، جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اتنا بڑا مجھے اجر ملا، اتنی زیادہ مجھے ثواب ملا، اتنی زیادہ مجھے جنت میں نعمتیں ملیں، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں مجھے تکلیف ہی تکلیف ملتی، مجھے آزمائش ہی آزمائش ملتی، کوئی سکھ مجھے نہ ملتا، کیونکہ جب وہ اتنے بڑے اجر کو دیکھے گا۔ تو لہٰذا جب ایک انسان اس دنیا کو عارضی سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میری رہنے کے لیے نہیں بنی، تو اس کے اندر جو بھی چیزیں اس کے ساتھ پیش آتی ہیں وہ ساری اللہ کی حکمت کے تحت ہیں، اللہ کے عدل کے تحت ہیں، وہ دوسری دنیا میں اس کی جگہ پہ چیزیں موجود ہیں، نعم البدل موجود ہیں، انسان کے ساتھ آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ درس میں آپ مزید بھی مطالعہ کریں، بہت سارے نکات سے اس کو واضح کیا گیا، خود آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی طرح کے پیسہ دے دے، ایک ہی طرح کی دولت دے دے، پھر یہ زندگی کیسے چلے گی؟ کوئی کسی کے لیے مزدوری کیسے کرے گا؟ کوئی کسی کے گھر کیسے بنائے گا؟ یہ جو کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ ایفرٹ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یہ تب نظام چل سکتا ہے کہ جب اس کے اندر فرق رکھا جائے، کسی کو عطا کیا جائے، کسی کو عطا نہ کیا جائے، تو یہ حکمت ہے، وگرنہ ایک معاشرہ جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، سروائیو بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ معاشرے ابھی جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حکومت ان کو فنڈ دے رہی ہے، حکومت ان کا راشن پہنچا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اقتصادی طور پہ تباہ ہو جائے گا، اس معاشرے کے جوانوں میں کام کرنے کا، محنت کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ گھر بیٹھے انہیں پتہ ہے کہ ہمارا راشن مہینے کا آ جانا ہے، سارے ہمارا جو ہے وہ پیسہ گھر میں پہنچ جانا ہے، ہمارے جو باپ فوت ہوا تو اس کا پیسہ ہمارے گھر پہ پہنچ جانا، ہمیں کیا کام کرنا۔ یہ لوگ پھر معاشرے میں کام نہیں کرتے، یہ لوگ معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بھی یہ نظام بنائے کہ ہر کسی کو جو ہے وہ گھر بیٹھے راشن دیتا رہے، گھر بیٹھے ان کی پینشنیں سب کی پہنچ جائیں، تو پھر یہ دنیا چل نہیں سکتی، کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرے گا، کوئی انسانیت کی خدمت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، کوئی ایفرٹ نہیں کرے گا، معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، اقتصاد کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، لہذا کسی کو عطا کرنا، کسی کو عطا نہ کرنا، آفات، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں، سب چیزوں کا اس دنیا میں بھی فائدہ موجود ہے، حکمت موجود ہے، اور جو دوسری دنیا آخرت کی ہے وہاں پر بھی اس کے بہت زیادہ فوائد موجود ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔